إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم خیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کے پہلا درس جو ہے پچھلے دفعہ اس کے بارے میں ہم نے اس کا خلاصہ جو تھا وہ پیش کیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنین کی صفات بیان کی ہیں جو کامیاب و کامران ہوتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور جن کو جنت فردوس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا کہ جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وارث ہیں فردوس کے۔ فردوس جنت کا وہ بہترین مقام، بہترین سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ فردوس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مومنوں کے اندر یہ صفات جو اوپر بیان کی گئی ہے یہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہے، یہی وراثت ان کے حق ہے۔ کس کا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ، اور پچھلے درس میں ہم نے اس کو واضح کر دیا تھا کہ کامیابی سے کیا مراد ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو دوزخ میں گرنے سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا میں جو چیزیں حاصل کرتے ہیں، یہ دنیا میں مال و متاع حاصل کرتے ہیں، یہ شہرتیں حاصل کرتے ہیں، یہ دنیا میں جو بہت کچھ بنا لیتے ہیں، بہت ان کے بعد سرمایہ ہو جاتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ تاریخ اسلامی، تاریخ کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر خسارے میں۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے ہیں یہ سارے خسارے میں ہی رہتے ہیں، سب کچھ کماتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ جن کو جنت مل گئی، جو جنت میں داخل ہو گیا اور
جہنم سے بچ گیا وہی کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس پہ انسان بس ویسے ہی سوچتا رہتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضوان اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، کہ اللہ کی رضا جو ہے، اللہ راضی ہو جائے، یہی بہت بڑی چیز. اور رضوان اللہ اکبر یعنی سب سے بڑی چیز جو دنیا میں اندر جو کامیابی کی ہے، جو سب سے بڑی جو نعمت ہے دنیا کی، جو سب سے بڑی جو عطا ہے اس دنیا میں انسان کے لیے، وہ اللہ کی رضا ہے. رضوان اللہ اکبر، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. اللہ اکبر اللہ، تو اللہ کی رضا بھی سب سے بڑا تحفہ ہے جو کسی کو مل سکتا ہے، جس میں رب راضی ہو جائے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی. تو میرے عزیز ساتھیو، یہ کامیابی کا تصور جو تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہ مومن وہ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ صفتیں آ جاتی ہیں. اور پہلی صفت اس کے اندر جو 10 آیات، جس سے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے یہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو مجھے آج 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں تو جو اس پہ عمل کرنے کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی یہ ہے اصل میں وہ خوبیاں جس سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ اگلی خوبیاں، یہ 7 ہیں. 7 یاد رکھنی ہے کہ 7 خوبیاں ہیں، اور جو ان 7 خوبیوں کا مالک بن گیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی جنت میں جو سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں اللہ کا ممار رہے. تو اس میں پہلی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ خشوع و خضوع کیا ہے، آج اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو وہ جو اپنی نمازوں میں، نماز کیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. اللہ نے مومنوں پہ نماز کو فرض کر دیا اس اپنے وقت پہ. یہ وقت پہ نماز کو فرض کیا. نماز جو ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کی. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ اعینی، کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ بلال پانی کا بڑا بندوبست کرو، ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سکون حاصل کرنا ہوتا ہے نماز پڑھتے. نماز یہ انسانی سکون کے لیے بہت ہی اہم چیز. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور فرمایا کہ مومن کے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہی کا. اور پھر فرمایا کہ سب سے اول سوال نماز بعد، یہ فارسی کا ہے نا مقولہ، کہ سب سے پہلا سوال جو نماز کا، کہ پہلا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. جس کی نمازیں ٹھیک ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سب کے لوگوں کو حکم کریں گے کہ سجدہ کرو. سب کو کیا جائے کہ سجدہ کرو، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. تو جو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے ان کے یہاں پہ بالکل سیدھے ہو جائے گی پشتے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے. یہ قرآن مجید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یدعون الی السجود ہم لا یستطیعون، کہ ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا اور اس کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے. تو پہلا اس لیے پہلے نمبر پہ چھانٹی ہو جائے گی کہ جو نمازی نہیں ہوں گے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، وہ جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، باقی صحابی نہیں ہوگا. تو
نماز جو ہے یہ کتنی اہم ہے، اور پھر اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ان کے اندر خشوع و خضوع جو ہے وہ نمازوں میں ہوتا ہے۔ خشوع جو ہے، خشوع اور خضوع کا معنی کیا ہے، یہ بھی آج سمجھیں، اس کو سمجھنا آپ نے۔ پھر چند مسالے میں آپ کو صحابہ کرام کی بتاؤں گا کہ جو کیسی کمال کی نماز پڑھتے تھے، کہ ایسی نماز تھی کہ ان کو دنیا کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، کہ ایسی کیفیت ہوئی کہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو جب نماز میں ہوتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ خشوع دو لفظ ہیں اس کے لیے، نماز کے لیے، خشوع اور خضوع۔ خشوع جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، کہ یہ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دل اللہ کے ساتھ ٹکا ہو، دل اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جائے تو وہ خشوع ہو جاتا ہے، خشوع ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے ساتھ جڑ جائے۔ خضوع جو ہے، خضوع ظاہری صورتحال جو ہے اس کی، جسم جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو بالکل ساکت، بالکل بے حرکت قسم کا، بالکل اللہ کے ساتھ اس کا لو لگا ہو، تو اس کو خضوع کہتے ہیں، خضوع نماز۔ تو خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، اور خضوع باہر کی ظاہری صورت کا نام خضوع ہے۔ خشوع و خضوع کا دونوں ہی صورتوں میں ایک مومنٹ جو ہے وہ اس کو بہت ہی احساس ہوتا ہے، ان کا دل بھی اپنے رب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، دل کے اندر کی کیفیت بھی اس کے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، اور رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، رب کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب ظاہری شکل بھی اس کی ہلتی نہیں ہے۔ خضوع جو ہے وہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، اور خشوع جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے، اما من خاف مقام ربی، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جب ہوتا ہے نا، جب وہ ڈر جاتا ہے، یعنی اس کا خشوع اور خضوع آ جاتا ہے دونوں، تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے جنتان، دو جنتیں ہیں۔ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، ایک اور آیت، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، یہ بتایا کہ جو اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے ایسا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، اور خواہشات سے وہ بچ کے رہتا ہے۔ خواہشات میں بڑی تباہ کرتی ہے نا انسان کو، دنیا کی ساری زندگی جو دنیا چل رہی ہے نا، خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم خواہشات کو اپنا خدا بنائے ہوئے، لوگوں نے اپنی خواہش کو بنائے ہوئے نا، اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے، اور اپنے دل کے چاہنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس خواہشات کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے پاک کر دیا، روک دیا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو پھر ایک اور جگہ بڑی کمال کی اللہ تعالیٰ کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ایک اور تحفہ جو مومن کو ملتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ میرا بڑی غور سے بات سنے ذرا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رب اس پہ راضی اور وہ رب پہ راضی، یہ دو بڑی بات، دو کیفیت ہے۔ ایک تو ہے نا اللہ راضی ہو گیا، لیکن ایک وہ کیفیت ہے بندہ بھی اپنے رب پہ راضی ہو جاتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری ہر چیز میں خوش ہوں، یا اللہ تو نے جو بھی مجھے دیا میں اس پہ، بندہ رب پہ راضی ہو جائے، یہ بھی بہت کمال کا مقام ہے انسان کا۔ یہ ذہن میں رکھنا بیٹے کہ رضی اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندہ بھی اپنے رب پہ راضی ہو جائے، یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے کبھی، کہ بندہ جو ہے اپنے بندہ یا راضی ہو جانا نا، یہ بہت کمال کا مقام، کہ جب کوئی تکلیف ہو کہہ رہے او میرا رب، مجھے نہیں پڑا، میرے رب کو اگر یہ دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام کی کمال کی، مجھے جب میں چیخ اٹھتا ہوں ان کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اتنی بڑی آگ آج تک کسی نے نہیں جلائی، نہ کبھی کوئی جلے گی، جتنا بھی آج آگے لگ جاتی ہے نا، اس سے بڑی آگ نہیں ہوگی کہ پورا
40 دن تک پورے جنگل کا لکڑیاں کٹھیاں کر کے اس کو آگ لگانا، اور پھر جب آگ جل جائے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام بھیجتے۔ دیکھو یہ ہے، یہ کمال کی سمجھنے والی بات ہے میرے بیٹے، کہ وہ بندہ اپنے رب پہ کس طرح راضی ہوتا ہے، کمال کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام کہ یا خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام کہتے خلیل اللہ، اگر آپ کہیں تو میں فرشتے لے کے آیا ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اب آپ کہیں بس حکم کریں تو پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑ اٹھا کے نا اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور ایک آندھی کا فرشتہ لے کے آؤں جو ہوا چلا کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً نہیں کہا اچھا جلدی جلدی کرو، نہیں میں تم خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیسے کمال کی، یہ اللہ کی رضا کا تصور کیسا کمال۔ کہنے لگے تو خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا میں خود آیا ہوں۔ وہ بھائی تم واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اگر خود آئے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے میرا رب مجھے جلتا دیکھ کر خوش ہو۔ کیسے یہ ہے اللہ کی رضا ہے کہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میرے رب کو میرا جلنا پسند ہو، وہ مجھے جلنا دیکھنا چاہتا ہو، اور مجھے نہیں، میں جلنا ہی، اگر رب راضی ہے جلنے میں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میرے جلنا منظور ہے، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ ہے جو اللہ کے سامنے خشیت اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ کے سامنے خشیت کا یہ لفظ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈر جاتا ہے، جو رب کا خوف دل میں سما لیتا ہے، جو رب کی محبت اور رب کا ڈر جو ہے اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ اللہ پہ راضی ہے اور رب اس پہ راضی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن کامیاب کی پہلی صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور نماز ایسی کمال کی پڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم عام انسانوں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے، عام انسانوں کی طرح آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے نا گھٹنے جو ہیں یہ ملا کے نا بیٹھ کے، دو زانوں ہو کے نا بیٹھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ ایک سوالوں نے کیا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس فرمایا کہ تعبد ربک کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے، تمہارا یہ احساس ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ غور کرنی ایک باتیں بڑی قیمتی آج، کہ تعبد ربک کانک تراہ، ایسا تم اپنے رب کی عبادت کرو کہ تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت گہرا تصور ہے، گہرا، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں آتی تو کم سے کم یہ تو تصور ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب رب کے سامنے حاضر ہوں تو یہ تصور ہو جائے تو یہ احسان کی کیفیت۔ ورنہ عام طور پہ ہماری نمازیں مردہ ہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کب شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں ہوتا کب ختم ہوئی ہے۔ آٹو میں لگایا ہوتا ہے نا، آٹو میں اس کو ہمیں اس وقت ہوش آتا ہے جب آپ سلام پھیرتے ہیں نا۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، زندہ نمازیں ہونی چاہیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اپنی نماز جو ہے ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ملتا، اجر 10ویں حصے کا نہیں ملتا۔ کچھ نماز کے فرمایا کہ ساری رات کی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں نا، تو سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تھکن کے، سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹائم میں بھی اللہ ان سے راضی ہو کے پوری رات کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو جن کی نمازیں خضوع سے بھری ہوتی ہیں ان کو شاندار قسم کا اجر ملتا ہے۔ اور حضور اقتصام نے فرمایا نا کہ تمہاری نمازوں کو جو ہے نا یہ اثر تمہاری سمجھ کے ساتھ وابستہ ہے، کہ کس طرح تم سمجھ کے پڑھ رہے ہو۔
تو یہ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خشوع کہ انسان کا دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خاقہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مالک ہے، میرے رب کے پاس سارا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر آپ کو آپ کی نماز کے ہر لفظ کے بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کہا اللہ اکبر اگر کہا ہے نا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، ذہن حاضر ہو۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اس کا بھی ترجمہ کے ساتھ آپ کا ذہن عربی پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ یہ اس کا معنی کے بیان کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، یعنی دل کے اندر سے یہ بات نکلے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یعنی ایک ایک لفظ آپ کو ذہن میں پورے کا پورا ترجمے کے ساتھ آپ کو شعور کے ساتھ آپ ادا کریں، پتہ چلتا رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ ہے اصل خشوع خضوع۔ پھر جب سجدہ کریں سبحان ربی، جب رکوع کریں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی دل کے اندر سے نکلے سبحان ربی العظیم، پھر مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ پھر نماز کے اندر لذت جب آنا شروع ہو، جب محسوس کریں، سمجھے کہ آپ کا رب کا ساتھ لنک جڑ گیا ہے، تو یہ آپ کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے، تو یہ وہی نماز روکتی ہے جو شعور کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، میں آپ کو چند مثالیں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اتنا لمبا سجدہ، کہنے لگے میں نے مجھے فکر لگ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کہیں دنیا سے چلے تو نہیں گئے ہیں، کہنے کہ میں نے کان لگایا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے انڈیا کے پکڑنے کی آواز ہوتی، یعنی اندر ایسا، یہ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، سبحان ربی اللہ اللہ بات ربی اللہ بات، اس طرح کی باتیں اللہ سے کر رہے ہوں گے نا، تو کیسا مزہ کیسا آتا ہے جب انسان یہ تصور کرے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، میرا رب کو، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میرے رب سے میں باتیں کر رہا ہوں جی، تو کیسی شاندار کیفیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے بتایا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہڈیاں نہیں ہوتی، ہڈیاں کی طرح جیسے جوش مارتی ہے نا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بات۔ ایک اور صحابی کہنے لگے میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں، تو میں پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایسے جیسے کوئی چکی چل رہی ہے نا، اس کی آواز ہوتی ہے، ایسی اندر سے آواز آ رہی تھی، یعنی کتنا کیفیت تھی کہ غرق تھے، فنا فی اللہ بندہ ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں ایسا غرق ہے کہ ان کو دنیا سے جہاں کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے نماز میں میخ کی طرح، میخ کیل ہے نا، کیل جس طرح ٹھوکا جاتا ہے نا، بالکل اپنی جگہ بھی قائم رہتا ہے نا، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ساکت ہو کے اللہ کے ساتھ، ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق تھا کہ ساکت ہو کے اللہ کے ساتھ ان کا ربط، اور نماز پڑھتے اور گہرائی میں چلتے جاتے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ستون کی طرح کھڑے ہو جاتے، بالکل بے سخت کرتے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں کتنی اور بھی واقعات آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تو ایک دم چہرہ زرد سا ہو جاتا، کبھی طاری ہو جاتی، اور وہ ساتھیوں نے پوچھا کہ علی ابو الحسن
ابو الحسن ہے نا ان کا کنیت تھی، ابو الحسن ہے، یہ آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی؟ کون کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہ وحملہ الانسان۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت کو آسمانوں اور زمینوں پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لو، تو انہوں نے انکار کیا، تو انسان نے اٹھائی۔ کہنے لگے کہ میں یہ امانت جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، جو آسمان اور زمین نہیں اٹھا سکی، وہ میں نے اٹھائی ہے۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری امانت میں اس میں کوتاہی نہ کر دوں، تو اس ڈر کی وجہ سے میرا جب اذان ہوتی ہے تو میرا چہرہ درد ہو جاتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسی بات ہوئی کہ تیر جو ہے کسی غزوے میں گئے تو 2 تیر جو ہے نا پاؤں میں لگ گئے، تو تیر وہ بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے تیر نکالنا بڑی مشکل کام ہے، اس کو ایسا کرنا، آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، یا جو بھی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی شاندار بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ٹھہر جو، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے دوران میں تیر کو نکال لینا۔ یہ کیسے کمال کی چیز ہے، دیکھیں ذرا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب سلام پھیرا تو کہنے لگا اچھا بھائی کیا کیا تیروں کا، کیا کیا تیروں کا، نکالی ہے۔ یعنی اتنا نماز کے میں ایسے غرق ہو گئے کہ انہوں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، ہوش نہیں، کوئی بھی 2 تیر نکال لیے۔ ہم تو یاد ہمیں تو سارا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا ہمیں تو سارا ہی پتہ ہوتا ہے کون آیا کون گیا ہے۔ ہماری نمازیں جو ہیں وہ مردہ ہوں گی، مردہ زندہ کریں میرے بھائی بیٹے بچوں۔ آج میں آپ کو بہت شاندار پیغام، یہی سمجھے آپ کے لیے پیغام ہے، اپنی نمازوں کو، اور کوشش کریں ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارا اپنا آپ کو ترجمہ صحیح پورا ہونا چاہیے، ساری چیز اس ترجمے کے ساتھ۔ اگر کوئی کمی ہے میرے ساتھ بیٹھے یہ پڑھے یا وہاں مسجد میں، تو جب پڑھتے مزہ ہی آتا، میں کہتا ہوں کہ ایک لذت ہی حاصل ہوتی۔ اور جس نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زین العابدین جو حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کی بھی بڑی کیفیت ہوتی، ان کی بڑی کیفیت ہوتی۔ زین العابدین ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے جاتے تو چہرہ زرد ہوتا، پریشانی، رونے کی کیفیت ہوتی۔ تو پوچھے لوگ کہ زین العابدین کہ آپ کا یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہنے لگے میں جب اذان ہوتی ہے تو میرے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں، مجھے وہ بلایا ہے، اگر میری حاضری قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی ایسی کیفیت ہے کہ ان کو ایسی ان کے خشوع ان کے اندر آ جاتا، ایسے گھبرا جاتے، ایسی کہ میں اللہ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اور میری کیا کیفیت ہوگی اگر وہ میری قبول نہ ہوئی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ سارے صحابہ اگر آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بڑے بہت ہی رقیق القلب تھے، وہ بہت ہی نرم دل کے، نرمی دل میں، اور یہ خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ دلوں کو نرم کرنا، دلوں کا نرم کرنا ہوگا ہمیشہ۔ سخت دل کے اندر ہی خشوع آ سکتا، خشوع کے اندر کے انسان، اور اتنی اس سے بڑی لذت کیا ہو سکتی ہے کہ نماز میں لذت آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بڑی حضوری والی بہت ہی گہری نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنے طور پر بتا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ گھر کو آگ لگ گئی، صحابی جو ہے نا سارے لوگ باہر سے آگے، تو کہ آگ لگی اندر دیکھا تو وہ صحابی نماز پڑھے تھے، وہ کیا ہوا ان کو، تمہارے گھر کو آگ لگ گئی ہے اور تمہیں یہ نہیں پتا، کہنا میں نماز پڑھا تھا، مجھے ادھر میرا دماغ ہے ہی نہیں صحیح، ادھر سارا دماغ اللہ کی طرف گیا ہوا تھا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیفیت کیا ہوتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ صحابہ کرام
جن میں جتنے بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ یہ رکوع کرتے تھے تو کئی صحابہ کرام جب رکوع کرتے ہوتے نا جنگل میں باہر رکوع میں ہوتے ہیں تو کبھی دفعہ پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، یعنی اتنے ساقت ہوتے کہ ان کو کوئی نہ ہوش نہیں ہوتے، پرندے سمجھتے یہ ویسے ہی سخت کوئی چیز ہے، اسے اوپر بیٹھ جاتے۔ تو میرے جی ساتھیوں یہ ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازیں اپنی پوری کریں، نمازوں کے اندر شوق پیدا کریں، نماز کے اندر اپنی پورے دھیان کے ساتھ کریں، اور جب آپ جائیں تو پھر آپ ایسا اس میں مگن ہو، ایسا شوق ہو، اتنی لذت آپ کو آ جائے، اتنا مزہ آئے آپ کو نماز پڑھنے میں کہ آپ محسوس کریں کہ یار یہ نماز کے اندر مجھے رب مل گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اکثر کہا کرتے تھے، کہیں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور بعض کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی آتی ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز نیت سے لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب کی باتیں سنوں تو قرآن مجید پڑھنے لگتا۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ ایسی حضوری پیدا کریں، اپنے رب کے ساتھ پیار، یہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، حب للہ سنا فی اللہ، حب للہ، اللہ کے ساتھ محبت، آپ کو وہ پیار ہونا چاہیے، میرا رب ہے، میرا رب ہے، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، میرے رب کے ساتھ میری بات ہوتی ہے۔ جب نماز میں آپ جائیں، جب کریں تو نماز پھر دنیا جہاں کی آپ کو کوئی خبر ہی نہ ہو، دنیا سے اللہ اکبر کہہ کے ہم اصل میں اس اللہ کے ساتھ ربط کا دروازہ بس وہ کھولتے ہیں، باقی سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ انسانوں کی بات پھر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسانوں کے دلوں پہ وہ اپنی رحمت برساتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ رحمت نازل ہے نا۔ کیفیت ایسی پیدا آپ کریں، پھر روئیں، رونا جو ہے، آنسو جو ہے، یہ بھی نماز کے اندر یہ خشوع کی بہت کمال ہے۔ آنسو جب اللہ کے سامنے آنسو نکلے تو اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں، بہت قیمتی ہیں اللہ کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے تخت کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہوگا جو اس کی اللہ کے ساتھ تنہائی میں اللہ کے ساتھ جب نماز پڑھا ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے تخت، اللہ کے عرش کے نیچے اس کو جگہ ملے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اس سے اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خشوع اب کرنا ہے۔ خشوع کرنے کے لیے ایک تو قرآن مجید کی ساری وہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائے، پکی ہر چیز ذہن میں پکا، جب آپ پڑھ رہے ہونا ہے یہی ہو کہ جیسے اردو میں آپ اللہ سے بات کریں۔ پھر اپنے دل کو نرم کرنا ہے، یہ دل کی نرمی بہت ضروری ہے۔ سختی اللہ کی یہ اللہ کی خاص جو نرمی ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ نرمی جو ہے نا، یہی خشوع پیدا کرنے کے لیے بہت معاون ہے۔ جن کا دل سخت ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے نہیں جڑ سکتے، اور وہ سخت دل والے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں نا۔ اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمایا اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی الرفق ما لا یؤتی احدا غیرہ، کہ اللہ نرم مزاج ہے۔ رفیق جو کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں رفق نرمی ہوتے ہیں، نرم۔ اللہ رفیق اب دیکھا نا، اللہ سخت نہیں ہے۔ اگر اتنے دنیا میں اتنے گناہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نہیں میں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جو جھوٹ چل رہا ہے، جو دنیا میں اس وقت فتنے چل رہے ہیں، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کتنی تیزی ہو رہی ہیں، اگر کو غصے والا اللہ ہوتا تو ایک دم ملیا میٹ کر دیتا نا، وہ صرف آخری حد تک جاتا ہے، پھر جب بندہ پتہ ہے نا کہ اب یہ نہیں سنور سکتا، پھر اس کو پکڑتا ہے نا۔ تو لیکن اللہ ایک چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرے، پھر نماز کے اندر جب جائے شوق سے جائیں اور اللہ کے ساتھ بالکل سمجھ کے بات کریں، آپ ایک وقت تھوڑی جلدی آپ کو یہ منزل مل جائے گی۔ اور آپ یہ میرے بچوں، آپ ہے نا 5 6 7 بیٹا، یہ اپنے پلے آج سے اپنی منزل سٹارٹ کر لینی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ یہ کیفیت پیدا کرنی۔ میں
میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت مزہ آتا ہے، ایسی کیفیت انسان کے سکون جب اللہ کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایسا سکون ملتا ہے، ایسا سکون، ایسی لذت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ واقعی یہ بڑی راز کی بات ہے، اور یہ اللہ کے نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی صفت جو پہلی صفت جو آج ہم نے کی، آگے 3 4 اگلی جو 6 آگے اور صفتیں وہ اگلے پروگرام میں مکمل کر لیں گے، لیکن آج ایک صفت کا جو ذکر کیا کہ قد افلح المومنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے، یعنی مومن کی کامیابی کے لیے 7 جو صفتیں ہیں ان میں سے پہلی صفت کیا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے، ایک تو نمازیں وقت پہ اور پوری نمازیں پڑھنی ہے، نمازوں میں آپ نے پورا سستی نہیں کرنی، نمازوں کے اندر اپنا، اور پھر اس نمازوں کے اندر جان پیدا کرنی ہے، خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، شوق اور ڈر، دونوں ہی کیفیتیں ہونی ہے، ڈر اور ڈر کی کہ یا اللہ مجھے ان عذابک لشدید، یا اللہ تیرا بڑا سخت عذاب، مجھے بچا، یعنی رب سے، کہ رب کو امید بھی ہونی چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے کہ میرا رب میرا بڑا مہربان، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب میرے ساری مشکلات حل کر دے گا۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ آپ کو دیکھا، کسی نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کہنے لگے میری کیفیت یہ ہے کہ اگر دنیا میں اعلان کیا جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب کے ساتھ اتنا یقین ہے کہ میں سمجھوں گا وہ شاید وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک صرف دوزخ میں جائے گا، تو کہتے ہیں مجھے یہ بھی احساس ہو کہ شاید وہ کہیں میں نہ ہوں، یعنی یہ بہت گہری بات ہے۔ تو آپ اپنے اندر یہ پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں یہ کیفیت ضرور دے کہ یہ جو خشیت والی ہے نا، یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، پھر ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بھی دعا کری یا اللہ جب موت آئے نا تو ہم سچے پکے مسلمان ہوں، ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہے، آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔